अच्छी खुराक जो है इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती, बीमारियों से बचा कर रखती है। टोरंटन मार्केट में मुज़र सेहत चिकन जो कारोबार ये कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई। 1 लाख किलोग्राम बेसन जो है वो तलफ कर चुके हैं। चिकन जो है तकरीबन 13,000 किलोग्राम के करीब हम तलफ कर चुके हैं। 20 मिलियन के फ़ाइन कर चुके हैं। चीज़ों की रमज़ान में डिमांड ज़्यादा होती है, हमने उन्हीं के ऊपर फोकस किया हुआ है। कोई भी ऐसी फूड आइटम रह नहीं जाए जो हमारी नज़र में ना हो। ज़ीरो टॉलरेंस है आप लोगों के लिए। आप जो है वो समाज के दुश्मन हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं वहीद गुज्जर ऑफिशियल। नाज़रीन, कहा जाता है कि अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी खुराक जो है इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती, बीमारियों से बचा कर रखती है। पंजाब में एक अथॉरिटी काम करती है जिसका नाम है पंजाब फूड अथॉरिटी, और हमने देखा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जो काम है वो ये है कि शहरियों को मुज़र सेहत अशिया से बचाना और मुज़र सेहत का कारोबार करने वाले के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करना। और हमने देखा कि रमज़ान के पहले अशरे में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो सामने देखने को मिली, जिनमें चिकन के हवाले से मैं ख़ुसूसी बताऊँगा कि टोरंटन मार्केट में मुज़र सेहत चिकन, मुर्दा मुर्गियाँ और काफ़ी बीमार मुर्गियाँ जो कि उनको ना सिर्फ तल्फ़ किया गया बल्कि जो कारोबार ये कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गईं। इसी तरह दीगर अशिया जो हैं जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर बेसन है, रोल पट्टी है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब, और जानने की कोशिश करेंगे फूड अथॉरिटी अब मज़ीद क्या करने जा रही है, क्योंकि माफिया भी तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर फूड अथॉरिटी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही है। सर शुक्रिया वक़्त का, क्या कहेंगे? बड़ा जज्बा देखा पहले अशरे में। वैसे तो पंजाब फूड अथॉरिटी हमें दिखाई देती है, लोगों का इत्मीनान भी है कि जहाँ पर फूड अथॉरिटी जाती है वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ निकाल लेती है मुज़र सेहत के हवाले से, और आवाम भी अब काफ़ी बाशऊर है। पहले अशरे में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, आने वाले दिनों में फूड अथॉरिटी क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो फ़र्स्ट रमज़ान से ही मुतहरक है। रमज़ान में हम तकरीबन बेसन के हवाले से 1 लाख किलोग्राम बेसन जो है वो तलफ़ कर चुके हैं, जो कि मुज़र सेहत भी था, जो कि दाल चना के अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाया गया था। जहाँ तक गोश्त का ताल्लुक़ है, चिकन जो है तकरीबन 13,000 किलोग्राम के करीब हम तलफ़ कर चुके हैं। उसमें बीमार जानवर भी थे, उसमें मुर्दा जानवर भी थे। रावलपिंडी में हमने कल 500 किलोग्राम पकड़ा, परसों 850 किलोग्राम जो है टोरंटन मार्केट में जो है ना वो मुज़र सेहत गोश्त हमने पकड़ा। इसी तरह से रमज़ान में तकरीबन हम 20 मिलियन के फ़ाइन कर चुके हैं, और हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हमारी टीम्स आपको सहर के टाइम पे भी, अफ्तार के टाइम पे भी नज़र आ रही होंगी। जिन चीज़ों की रमज़ान में डिमांड ज़्यादा होती है, हमने उन्हीं के ऊपर फोकस किया हुआ है, और मिलावट माफिया जो है वो हमारे बिल्कुल शिकंजे पे है। हम दूध के हवाले से भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वी नो के आगे गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें अडल्ट्रेशन के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो हमने अपनी कार्रवाइयों को इसी तरह से जो है वो इसी तरह से शेड्यूल किया हुआ है कि कोई भी ऐसी फूड आइटम रह नहीं जाए जो हमारी नज़र में ना हो। मिलावट माफिया को मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस है आप लोगों के लिए। आप जो है वो समाज के दुश्मन हैं। आपको चाहिए कि अपनी कार्रवाइयों को ठीक कर लें। अगर नहीं करेंगे तो एफआईआर्स भी होंगी, जुर्माने भी होंगे, और आपके जो है वो जितनी वायलेशन होंगी उसके मुताबिक जो है ना हम एक्शन लेंगे। अच्छा हसन साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है कि ये इंसानी जानों के दुश्मन हैं। आप जाते हैं, आपको मज़ाहमत कभी कभी सामना, ज़ाहिर है कि आप अपनी जान पर खेल कर जाते हैं। माफिया तो उसको तो किसी की जान से कोई गर्ज नहीं, वो ऑलरेडी लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। आपने लोगों की जानें बचानी हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके। माफिया आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं तगड़ा भी है, मगर फूड अथॉरिटी उनको काबू तो कर रही है। तो आप अपनी जान पर खेल कर, हमने देखा कि खुद लीड कर रहे होते हैं, तो कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ना सिर्फ इबादत है
جو ہم فوڈ اتھارٹی کرتی ہے، بلکہ ہماری آفیشیل ڈیوٹی تو یہ ہے ہی ہے. اور اس میں بعض اوقات چیلنج آتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ہم سے فزیکلی بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، ہاتھا پائی کی تک بھی نوبت آ جاتی ہے. لیکن ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اس مافیا کے شکنجے سے نکالنا ہے. ان کی جو یہ غلط حرکتیں ہیں ان سے ہم نے بچانا ہے. بہت سے ایسے گوشت کے پوائنٹس ہوتے ہیں، بہت سے ایسے اڈلٹریشن کے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ریزسٹنس کا سامنا آتا ہے، لیکن وی آر کمیٹیڈ. ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس رسپیکٹ ہے، اس کو ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں اور کریں گے بھی. لیکن جو غلط کام کر رہے ہیں، جو ملاوٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، لیکن جو ملاوٹ ہے اس کی وجہ سے اگر آپ چند ایک سکوں کا فائدہ بھی کر لیں گے تو آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہے. ہم نے علماء کرام کو بھی، آپ کو کے نالج میں ہے کہ اس کو انگیج، ان کو ہم نے ریکویسٹ کر کے انگیج کیا کہ آپ رمضان کے اندر کیمپین چلائیں کہ ملاوٹ کرنے والوں کی آخرت کتنی خراب ہے، تاکہ لوگوں کی ایک طرح سے اویئرنیس اس حوالے سے بھی ہو کہ 10-20 روپے کا فائدہ یا 10 لاکھ کا فائدہ لے کے اگر آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہوتی ہے تو یہ آپ غلط سودا کر رہے ہیں. یقیناً آپ کا یہ بڑا اچھا اقدام تھا، کیونکہ علماء کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں ہمارے علماء کو. ان کی جانب سے یہ اگر پیغام جاتا ہے، بعض سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جن کو سمجھ بھی آ جائے گی. مگر میں یہ ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہمارا جو کلچر ہے یہاں پر سفارش جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے، مگر چونکہ یہ انسانی جان کا خطرہ ہے. کوئی بھی آپ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیسن آپ نے 1 لاکھ غالباً کلو گرام جو ہے وہ، اگر 1 لاکھ وہ مارکیٹ میں آتا تو کتنے لوگ بیمار ہو جاتے، کتنے لوگوں کے روزے عبادات نہ وہ کر سکتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع پر آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کو سفارش بھی آتی ہوگی، فلاں بندے کو چھوڑ دے، فلاں کو چھوڑ دے. ان کو کیا میسیج دیں گے کہ یہ فرق رکھیں، یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو لوگ یہ کھائیں گے ان کی صحت خراب ہوگی، تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے بھی ایک اونرشپ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے، اور ہمیں منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اونرشپ ہے. ان کی طرف سے ڈائریکشن یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ اڈلٹریشن، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی سفارش آتی ہے تو ہم ان کو بڑے ادب کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ ایشو ہے، تو وہ خود ہی جو ہے نا اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک پوائنٹ کے اوپر سب لوگ جو ہیں وہ ایگریڈ ہیں کہ جو ان سیف فوڈ ہے اس کو مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی ان سیف فوڈ دے رہا ہے، اڈلٹریٹڈ فوڈ دے رہا ہے، تو جس کی وجہ سے عوام کو، ان کی صحت کو، یا ہم سب کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سب جو ہیں متفق ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے. اور ہم اسی زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ اپنی کارروائیوں کو بھی کر رہے ہیں، اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ جو بھی فوڈ مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. ایک آخری سوال کہ آپ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے اس کو بھی اس حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ جو کھا رہے ہیں وہ صحت کے لیے کتنا اچھا ہے؟ دوسرا، اگر کوئی صحت کے خلاف کاروبار کر رہا ہے، عوام اگر اس کو خود سے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کمپلین کرتی ہے، خود سے اس کو کوشش کرتی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو ایک گلی میں تو فوڈ اتھارٹی کا ورکر نہیں جا سکتا، افیسر نہیں جا سکتا. عوام کا اس والے سے مضر صحت کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کتنا بڑا مثبت کردار ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہوتی ہے نا انکلوسیو اپروچ، وہ بڑی اہم ہوتی ہے. عوام کی اویئرنیس بھی بڑی ہی ضروری ہے، اور ہمارا 1223 ایک ٹول فری نمبر ہے، اس کے اوپر 1223 کے اوپر اطلاع دی جا سکتی ہے. اور عوام کو ایک چیز تو یہ ہے کہ اویئرنیس کہ میں نے خراب فوڈ نہیں کھانا. دوسری یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی اڈلٹریشن کر رہا ہے تو 1223 کے اوپر ہمیں اطلاع دیں. یہ دیکھیں نا، علماء کرام کو انوالو کرنا، ٹیچرز کو انوالو کرنا، میڈیا کے دوستوں کو اس میں انوالو کرنا، اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے جو ہے وہ ملاوٹ مافیا کے خلاف جو ہے وہ کام کریں. اور ہماری جو ایک
کلیکٹڈ جو ہے نا کلیکٹیو ایفرٹس جو ہوں گی وہ اسی طرف جائیں گی انشاءاللہ کہ ہم نے مارکیٹ کے اندر صاف ستھرا اچھا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اور فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق جو غذا ہے یا فوڈ ہے اس کی فراہمی کو انشاءاللہ انشور کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور یہ واضح پیغام ہے کہ جو مافیا ہے وہ باز آ جائے، وگرنہ سی ایم کی جانب سے بھی یہ سخت ہدایات ہیں، اور ویسے بھی مافیا جو فوڈ مافیا جو ہے وہ انسانی صحت کا دشمن ہے۔ تو اس والے سے ڈی جی صاحب کا کہنا ہے کہ شہریوں کو خود سے بھی اس والے سے احتیاط کرنی چاہیے، وہ کون سا کھانا کھا رہے ہیں اور کون سا کھانا وہ جو ہے وہ مضر صحت ہے۔ آگاہی کے والے سے جب ہم خود مل کر سب جو ہے اکٹھے ہو کر ایک مثبت کردار ادا کریں گے تو بہت جلد جو ہے مافیا سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ علماء بھی میدان میں ہیں، ٹیچرز بھی میدان میں ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سب کو آن بورڈ لے لیا ہوا ہے۔ اب صرف عوام اگر تھوڑی سی کوشش کرے اور یہ بتائے کہاں پر مضر صحت کا کاروبار ہو رہا ہے اور مضر صحت چیزیں بک رہی ہیں، کیونکہ آپ نے سنا کہ ڈی جی صاحب کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد کلو کا بیسن جو ہے وہ تلف کیا گیا۔ اسی طرح مردہ مرغیاں، بیمار مرغیاں جو ہیں ان کو تلف کیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نہ ہوتی، وہی مرغیاں میں بھی کھا رہا ہوتا، آپ کھا رہے ہوتے، آپ کے بچے کھا رہے ہوتے، تو ہماری صحت انتہائی خراب نہ ہوتی، بلکہ ہمارے جو عبادات ہیں رمضان میں وہ بھی خراب ہوتی۔ اپنے میزبان وحید گجر کے اجازت دیجیے گا، اگلی بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔